بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ لقمان جو ہیں یہ نبی بھی نہیں ہے، کوئی پیغمبر کو ملے بھی نہیں ہے، کچھ خلاصہ ان کے بارے میں سورے میں نہیں ملتا۔ اتنا ملتا ہے ایک نیک انسان تھے، ان کا دل جو تھا انہیں بہت نیک تھے، نرم دل تھے اور دل سے قبول کرتے تھے۔ کون سے نبی سے کیا کی کدھر کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ میں ہمیشہ آپ سب لوگوں کو سمجھاتی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس کو، میرے بچے کو، ہم سب کو یہی سمجھاتی ہوں، لقمان علیہ السلام نے جو بولے میں تم سب کو بچوں کو بھی کہتی ہوں، میں چلو گناہ کرو، جہاں جہاں کرنا ہے کرو، زمین میں جا کے گناہ کرو یا آسمان پہ جا کے گناہ کرتے ہیں، کہاں کہاں کرتے ہیں کرو۔ ہمت ہے سزا اٹھانے کی؟ کیا حکمت ہے معلوم؟ حکمتوں والا کہا گیا ہے۔ اور لقمان علیہ السلام ایک بادشاہ کا نام نہیں بتایا گیا ہے، بادشاہ کے ہاں بادشاہ نے کہا حضرت لقمان کو کہ جاؤ نا، ایک اچھی چیز لے کے آؤ، ایک بری چیز لے کے آؤ، تو بکرا کاٹ کے ایک دل اور ایک زبان لے کے آتے ہیں، تو ہمارے پاس نہیں ہے یہ، نہ دل اچھا ہے نہ زبان اچھی ہے ہماری، اس چیز کو خیال رکھنا۔ سورہ لقمان میں تھوڑا اس کے بعد سمجھاتے ہوئی جاؤں گی، پہلے لیٹ ہو جلدی ہو، رات اور دن دونوں ٹائم پہ پڑھ کے میں کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ لقمان علیہ السلام نے ایک زبان اور دل لے جا کے دیے، اچھی چیز ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا ایک بری چیز لے کے آنا، تو بکرے سے پھر آپ نے زبان اور دل لائے، تو بولے کیا ہے زبان اور دل ہی لے کے آ رہے ہو؟ تو زبان ہماری اگر اچھی ہوگی تو ہمارا دل بھی اچھا ہوگا، دل اگر اچھا ہوگا تو زبان اچھی ہوگی۔ یہ دونوں میں، میرے میں بھی تمہارے میں بھی، سب میں ہے یہ۔ ہم ڈیسائیڈ کر لیں اپنے آپ کو کنٹرول میں لے کر آنا ہے۔ ہم اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو ہماری دو چیزیں نہیں صحیح ہوں گی۔ لقمان علیہ السلام کو حکمت والا قرار دے کر اللہ نے ان کا درج قرآن کریم میں لکھ دیا ہے۔ اتنا پسند کیا ان کی بات کو، اسی بات سے میں کوشش کر رہی ہوں۔ فار ایگزامپل میں بھی جاہل ہوں، مجھے غصہ آتا ہے، تو کوشش کرو زبان کو نرم کر لیں۔ سامنے والا جو برا کرتا ہے بے شک اللہ اس کو سزا ضرور دے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ، مگر ہم معاف کر دیں، زبان کریں۔ دل ہمارا نہیں کرتا کہ ہم کچھ کسی کے لیے کریں یا نہ کریں۔ دل کو بولو یہ تم جو لے جانے والے ہو۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہاں، گھر پہ نہیں آئیں گے رات کو 12 بجے، سب اپنے گھروں میں رہیں گے۔ آف آن میں سمجھ میں نہیں آتا، گھروں میں رہیں گے۔ آ جاؤ آپ اندر، ٹائم لگتا ہے، جانا ہے کیا؟ دیکھو جا کر آتی ہیں، کیا کرا جاتی ہیں، کیا کرا جاؤ۔ باجی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بولو ماں۔ باجی اب باہر کہیں نکل رہی، سفر میں جا رہی کا تو ظہر اثر دو ملا کو نماز ادا کر سکتے ہیں باجی؟ کون سا سفر، کیسا سفر کریں؟ سفر میں اگر تم نہ نماز پڑھنے کی جگہ ہی تو کہیں کو پڑھ کو جاتی؟ جگہ نہیں ہے نا باجی، جگہ ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ جگہ نہیں، جگہ ہے تو پڑھ سکتی ہیں، جگہ نہیں تو ملا کو پڑھ کو جا سکتی ہیں کیا باجی؟ کوشش کرو، جگہ دنیا میں کہیں بھی مل جاتی ہے نا، یہ جنگوں کے دوران ہوا ہے نا ماں، یہ جنگوں کے دوران یہ سہولت ملی ہے نا، لوگ اس کا فائدہ غلط نہ اٹھائیں نا ماں۔ جی باجی، نہیں کبھی کبھی باجی، ہر دن نہیں ہے انشاءاللہ، نہیں کب سے بھی مگر کوشش کرو، دیکھو میں بھی جاتی ہوں، جی تو میں وہاں پڑھ لیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں میں جگہ بنانے کی، کوشش کرو۔ مارکیٹ میں باجی بالکل اگر نہ ہو تو ہمارے لیے یہ ملے ہیں طریقے، بالکل جی جان باجی پہ بنائی ہے تو تمہارے لیے اٹھے بیٹھے نہیں کر سکتے۔ چلے میں ٹھیک ہے لقمان باجی، شروع کرتی ہوں، سورہ لقمان انشاءاللہ۔ جی دیکھ کوئی بھی وہی، فار ایگزامپل سور کا گوشت کھانے کی بات کہی ہے، حرام کا کھانے کی بات، بنت خدا کے نام کب؟ بالکل بھی اگر تمہارے پاس نہیں ہے، رب والے نہیں، آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ کب کھا سکتے ہیں؟ اگر بالکل بھی اگر تمہیں کھانے کی چیز نہیں ہے تو اٹھے بیٹھے نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتی ہوں، لقمان علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت لقمان کی بات ہے، سورۃ لقمان مکیہ۔ لقمان میں دیکھو انہوں نے ایک کام کیا ہے، 3 درجات ہیں، نہیں اب یہ نہیں سمجھاؤں گی،
انشاءاللہ آخری دن آپ کا ایک درس ہوگا. جو گھر پہ پڑھیں وہ بھی آ جائیں, کوشش کریں, دعا بھی ہوگی, اور آخری میں ایک بیان بھی ہوگا. ہو سکا تو ہمارے گھر میں جو ہوتا ہے, یہ ہمارے ہاں تو بس اللہ خیر کرے ایک ہی دن کرتے ہیں, زندگی بھر کا ہے ان لوگوں کا. 26 کی رات کو میرا بیان ہوتا ہے. وہ ٹائم پہ ایمان, اسلام, ایمان, احسان, ان تین چیزوں کا قرآن کے اندر سے جتنا ہم سیکھیں حوالے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گی. 26 کی رات کو 1 بجے 12 کے بعد بیان ہوگا, اور پھر دعا ہوگی. بعد میں ہمارا کب ختم القرآن ہوگا, ہماری دعا ہوگی. ٹھیک ہے, میں بیان اس دن رات کو رکھتی ہوں کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں, بہت لوگ آتے ہیں تو کوشش کرتی ہوں اس ٹائم پہ ہو جائے. الحمدللہ. سورہ لقمان مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی سیم ایسا ہی ہے نا, الف لام میم. کتنے سوروں میں الف لام میم آتا ہے, آپ گن کے دیکھ لیجیے گا, شاید 6 آتا ہے یا 5 آتا ہے. دیکھیں الف لام میم سورہ بقرہ, الف لام میم آل عمران. اب الف لام میم شروع ہو رہا ہے, آپ کو آگے جا رہا ہے, دیکھ لو نا. الف لام میم سجدہ, الف لام میم. آپ آگے دیکھو نا, پڑھتے پڑھتے لکھتے جاؤ, ایسے گن کے لوگوں کا سن کے نہیں کرو. سورۃ لقمان مکی. سب سے پہلے ہم کیا کریں, سب سے پہلے ہم کیا لائے, کس میں آئے, ہمیں اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام میں پہلے داخل, کبھی بھی لکھنا نہیں, پوچھنا نہیں, سمجھنا ہے. ہمیں اسلام میں داخل ہوئے, اسلام میں داخل ہو کر ایمان لے کر آئے. ایمان لانے کے بعد احسان کریں گے. 3 درجات ہیں, جس کو جس درجے میں کھڑنا ہے کھڑیں گے. 3 کھٹکرے لا کر میں رکھتی ہوں انشاءاللہ بیان کی رات کو. جس کھٹکرے میں آپ کو کھڑنا ہے, آپ کو کھڑے وہیں سے رہ کے اپنی آخرت بنا کے جائیے گا. ڈیسائیڈ کریں گے تو انسان بنائے گا, نہیں کریں گے تو نہیں بنائے گا. انشاءاللہ جتنا ہم پڑھے ہیں پوائنٹس پورے اس میں وہاں لوں گی. کوشش کریں 26 کی رات کو آ جائیے گا یہاں پہ. وہ بھی کرتی ہوں میں, وہ بھی کرتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں. سورۃ لقمان مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نیک بندے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جگہ رکھ دیتا ہے, یہی وعدہ ہے اللہ کا. قرآن میں دکھا دیا. الف لام میم تلک آیات الکتاب, تلک آیات الکتاب الحکیم. ہم نے شروع میں کیا پڑھے, الف لام میم ذالک الکتاب فی ھدی للمتقین. اب یہاں کیا آ رہا ہے, الف لام میم ذالک, الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. حکمت والی ہے یہ کتاب. ہدایت کس کے لیے, رحمت کس کے لیے, محسن, احسان کرنے والوں کے لیے ہی رحمت آتی ہے اور ہدایت آتی ہے. ہدایت سب کو نہیں آ جاتی ہے. الذین, چل آگے بڑھتی ہیں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. یشتری یاد ہے آپ کو, ایک بات سکھائی تھی, ہم اللہ خریدتا ہے ہمیں, ہماری جان اور مال. آیت یاد ہے, یاد ہے, کہاں یاد ہے, لکھ کر ہے نا, دیکھو آپ کی لکھاوٹ میں. یاد دلائی تھی پیڈ کلاس اسٹوڈنٹس کو میں نے. انفسو یشتری اللہ, کوئی بولیں گے آن لائن, توبہ, سورۃ التوبہ میں یشتروا لها سورۃ ثمنا التوبہ آیت قلیلا. نمبر 111. کھولو 111 سورہ توبہ. سورۃ التوبہ. کھولو ابھی توبہ کھولو, چلو ابھی کھولتے ہیں. تم لوگ اب تبھی ایمان آئے گا تم لوگوں کو. کھولو توبہ کھولو. کوئی فوٹو پکڑ کے بھیج دو آن لائن میں, ان کو کھولنا نہیں آتا, وہ دیکھ لیں گے. سورہ توبہ 111. کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ,
ان اللہ اشترى من المؤمنین، لکھو اوپر 111۔ جو نہیں لکھتے نا، کیا کر رہے ہو، نہیں سن رہے استاد کی بات؟ حکم آتا ہے قرآن میں، بات مانیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، جس نے خریدا، اللہ نے خرید لیا مومن کو، مومن کی جانوں کو، مومن کی مالوں کو، تو جنت دیتا ہے۔ اب یہاں کیا ہو رہی ہے بات؟ خریدا۔ اب یہاں کیا ہم بات کریں لقمان میں؟ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، ہم کیا خرید رہے ہیں؟ ہم کیا خرید رہے ہیں؟ کھیل اور بےہودہ باتیں۔ ہم دنیا میں کیا خرید رہے ہیں؟ کھیل اور بےہودہ باتیں۔ کیا ہم نے خریدا ہے اپنے رب کو پایا ہے؟ اپنے نبی کی باتوں کو پایا ہے؟ کیا ہم دنیا کو کھیل تماشا بنا کے رکھ دیے؟ ہاں؟ مزاروں پہ چداریں اڑا لیے تو ہو گیا؟ اسی سورے میں آتا ہے یہ بات۔ کیا خرید رہے ہو؟ بےہودہ باتیں۔ کیا کر رہے ہو؟ یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ گیا؟ لکھ لو یہاں پہ 111 توبہ، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خریدتا ہے مومن کی جان کو، مال کو، تو جنت دیتا ہے۔ ہم خرید رہے ہیں کیا؟ لہو الحدیث، کھیل تماشا خرید رہے ہیں۔ کیا ملے گا تمہیں؟ جہنم۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء أنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحکمت، لقمان حکمت والے تھے، ان اشکر للہ، اور شکر کرتے تھے اللہ کا۔ آپ اگر شاکر بنیں گے، جو بھی ہو، ٹھوکر لگی، خون آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گئے، کوئی جی گئے، کچھ نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، شکر پہلا لفظ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ آیتیں پر ہیں حکمت کتاب کی، بھری ہوئی ہیں، حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ ہدایت ہے ان لوگوں کو، ہدایت رحمت نیکوکاروں جو احسان کرتے ہیں ان کو ہدایت ملے گی، اور یہ رحمت، اور بدکاروں کو جو لینا نہیں چاہتے ان کو تو نہیں ملے گی۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں کس طریقے سے؟ اپنے طریقے سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں گے تو قبول ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے ان کے طریقے سے، کس کو دینا ان کو ہی دیں گے، کیسا دینا ویسا دیں گے۔ دو طریقہ اگر نہیں ہے، زکوٰۃ ہماری قبول نہیں ہوگی، نماز ہماری قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ بھی وہی دیں گے جو ہم پہنتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، وہی ہم دیں گے، نہیں تو قبول نہیں ہے۔ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر کیوں یقین رکھتے ہیں؟ کہ آج برا کرنے سے ڈرتے ہیں کہ آخرت میں ہم کو برائی کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، سزا سے ڈرتے ہوئے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ دوسرے لوگوں کو ہمیں ہدایت پہ ہیں، نہیں، ہدایت نہیں ہے۔
اور یہی لوگ فلاح پانے دونوں جہاں میں، دنیا میں بھی جنت بنا کے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی جنت بنا کے دیں گے۔ کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو خریدتا ہے بیہودہ باتوں کو، بد نصیب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بد نصیب کہا گیا ہے، بیہودہ باتیں خریدتا ہے تاکہ بے سمجھے۔ اب ہم بھی کیا خریدتے ہیں بچوں کو؟ کھیل کار کتنے 1000 2000 5000 10,000 20,000 کھیلو تم۔ بچوں کو کیا لاتے ہیں؟ کھلونے لاتے ہیں۔ ہم عورتوں کو کیا لاتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بھی کھلونے آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمیں بھی تو کھلونے میں ہیں برتن، یہ برتن وہ برتن وہ برتن یہ برتن، ہم لوگوں نے وہ سیٹ اچھا ہے، یہ سیٹ اچھا ہے، یہ کراکری اچھی ہے، وہ کراکری اچھی ہے، وہ سجاوٹ اچھی ہے، یہ سجاوٹ اچھی ہے۔ ہم اسی کو چند پیسوں میں لے کر دنیا داری کے حساب سے رکھنا ضروری ہے، خود کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس میں فضول خرچی نہ ہو جائے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اور اسے ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں۔ ہنسی مذاق سمجھ گئے ہیں دنیا کو، یہ ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، انہیں تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلت دوں گا میں، ذلت دوں گا میں۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی سنائی جاتی ہیں تکبر کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں قرآن میں، میرے خود اپنے بہنوں کو کہتی ہوں، گواہ ہیں یہ، بہنوں کو کہتی ہوں دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہے شرک نہ کریں، اللہ کے سوا کسی بزرگ سے نہیں مانگے۔ نہیں، بابا جی کرتی، بابا جی کرتی، قرآن میں کیوں نہیں لکھے؟ قرآن میں کیوں نہیں لکھے؟ بڑے پیر کرتی ہیں، کیوں نہیں لکھے؟ یہ جب قرآن کہتا ہے تو میرے علاوہ نہ مان، سب پہ درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو تکبر کرتے ہیں، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جہنم میں ڈالتے ہیں۔ تکبر نہیں کر سکتے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی تعریف تمہیں ہضم نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہاضمہ نہیں ہو رہا ہے؟ جلن ہو رہی ہے اللہ کی تعریف میں؟ اللہ کہتا ہے پوری تعریف میری ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں، باوا کرنے سے ہمیں یہاں تک ہے۔ باوا تمہارے سامنے آ کو کھڑے کیا؟ کبھی کرے کیا؟ باوا کبھی سنے کیا؟ کان سے جی ہاں بولے کیا تمہیں؟ قبر ہلی کیا؟ آئے کیا باہر؟ کیوں سمجھتے نہیں؟ قرآن ہر بات بول چکا ہے، پڑھے نہیں؟ آپ سب پورے پڑھے نہیں جانے؟ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا اس نے اسے سنا ہی نہیں، سن کے بھی سنانی جیسا رہ جاتا ہے۔ اپنی دنیا میں چند دن کا سامان ہے، لے لو، لاو الحدیث، اس کے کانوں میں گرانی بہرا پن ہے، اور اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے تو بشارت دیتا ہے عذاب کی، یا بشارت دیتا ہے جنت کی، یا بشارت دیتا ہے عذاب کی۔ بولتے ہیں آؤ آؤ چکو، آؤ تم نہ ڈالتی ہوں میں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، جیسے عمل اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اپنی طرف کے عمل نہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، عورتوں کی الگ مردوں کی الگ نہیں ہے۔ ہمارے نبی مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے۔ اگر ان کا طریقہ نہیں ہے تو پھینک دیں گے۔ تمہارے نبی کوئی عورت ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں ہے نا؟ تو مرد ہے نا، وہ مردی کا طریقہ ہے نا، حج بھی انہی کا طریقہ ہے، زکوٰۃ بھی انہی کا طریقہ ہے، نماز بھی انہی کا طریقہ ہے، ہر چیز انہی کے طریقے پہ۔ ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، ہر نعمت رہے گی جو مانگنے سے پہلے پوچھنے سے پہلے ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو سچا کر کے دکھاتا ہے۔ انسان بھی اگر اللہ والا بنتا ہے تو وعدہ پورا کرو، وعدے پورے کرو۔ اب وعدے کسی سے کرتے ہو تو وعدہ پورا کرو، ورنہ آپ اللہ والے نہیں ہیں۔ اور غالب حکمت والا ہے، اس نے ستون کے بغیر آسمان کو پیدا کیا ہے، پلر ہی نہیں ہے، اتنے بڑے آسمان کو دیکھ لو، میرے حکم سے کھڑے ہیں۔ یہ آسمان اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں بھائی، یہ زمین بھی اسی کے، میری روح بھی اسی کے حکم سے میرے جسم کے اندر ہے۔ کا حکم ختم تو روح نکل جائے گی۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہر چیز اس کے حکم سے ہے، مگر ہم سمجھتے بابا جی کا حکم ہو گیا تو ہمیں آ گئے، بابا جی کا بلاوا آ گیا تو چلے گئے، ہمارے پیر ہمارے قلندر بلا لیے تو چلے گئے۔ پورے قلندروں کو اگر نیک ہیں تو جنت میں وہ ہوں گے، ہمارے جیسے برکوں کے پاس قلندرہ نہیں آ جاتے۔ بغیر آسمانوں کو پیدا کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اتنے ڈالے زمین پر پہاڑ کو تمہارے ساتھ جھک نہ جائیں، زمین اڑ نہ جائے، اس لیے پہاڑ کو بچھایا نہیں میں نے۔ آگے آئے گا میخوں کی بات۔ ہر قسم کے جانور پھیلائے، ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے، اور اللہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ بس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اس کے سوا ہے۔ کیا بابا جی کو اسی طرح پیدا کرے، ایک مچھر کو پیدا کرے، ایک مکھی کو پیدا کرے، تو مانتے کیوں نہیں آپا؟ ہاں چھوڑنا نہیں ریل، چھوڑنا نہیں آپا۔
نہیں آپا نہیں ہے، چھوڑ ڈالو، ایک دن تمہیں مر جاتی، ایک دن میں ہی مر جاتی ہوں، ہمیں دونوں مر جاتی ہیں آپا جی، ہمیں مر گئے تو کیا ہوتا بولا، صحیح بات، ہمیں اللہ کے پاس جا کر کھڑنا بے شک، ہے نا، بزرگان دین کی محبت ہے، ہم اللہ کی بات مانیں گے تو وہاں ان کے ساتھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بے اپنا، شک، بے شک، ضرور بیٹی، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہو، البتہ ہم نے دی یہ لہو الحدیث کی باتیں ذرا میں رکتی ہوں. لہو الحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہ سنے، اس لیے نظر بن حارث بلکہ ایک آدمی تھا تو اس نے ایک لونڈی کو لایا تھا، ناچنے والی کو، ناچنے والی ایسے ہی سنورتی ہے نا، جاتے عورتیں ہی مائل ہو جاتے ہیں تو مرد کیوں مائل ہو جاتے ہیں، ناچنے والی لونڈیوں کو لایا تھا تاکہ ناچ کر اپنا جسم کا حصہ دکھائیں، ناچ کے دکھائیں تاکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا نہ سنیں، جب یہ قرآن بیان کرتے تھے ان کا قرآن نہ سنیں، اس لیے وہ سوار کے لونڈیوں کو لاتا تھا، نچاتا تھا، نچا کے مردوں کو مائل کرتا تھا تاکہ قرآن نہ سنیں. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آج ہم لوگ کیا کریں، یہی کام کر رہے ہیں، ٹی وی ڈالتے ہیں، کارٹون بیٹھ کے دیکھتے ہیں، پکچر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ نماز نہ پڑھیں. ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس سب عذاب کو ختم کر دے، ہمارے گھروں کو جنت کا ایک باغیچہ بنا دے، دنیا میں تیری محبت، تیری ذکر و حمد و ثنا والا بنا دے. تو یہی بات ہے، اللہ نے کیا ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اور البتہ ہم نے دی ہے لقمان کو حکمت اور فرمایا اللہ کا شکر کرو، اللہم انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک، تو صرف اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. شکر کرے گا تو خود کے لیے، کفر کرے گا تو تیرے لیے. کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں، سورہ ابراہیم کے آخر میں ہی ہے، چلو میں ہی بتا دیتی ہوں، زیادہ شکر کرو گے تو میں زیادہ تم کو دوں گا، کفر کرو گے تو بڑا عذاب دوں گا. ڈکلیئر ہو گیا قرآن کریم میں، شکر زیادہ کرو. جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ نے بے نیاز 14 صفات ہیں اور دیا کرو. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، لقمان نے کیا کہا، قال لقمان لابنہ، اپنے بیٹے کو کیا کہا مرنے کے ٹائم پہ، یہاں پہ نہیں لکھا ہے، روایات میں آتا ہے، اور اسے نصیحت کر رہا تھا. ہم مرنے سے پہلے کیا بولیں گے، بیٹے یہ بنگڑیاں میرے پتل کے بنگڑیاں تو رکھ لے، سونے کے تو رکھ لے، وہ ہار تیرے لیے، وہ بنگلہ تیرے لیے، وہ گاڑی تیرے لیے. ہم پورے ایسی وصیت آج کے بعد سے نہیں کریں گے. وصیت کیا کرنا ہے ان سے سیکھو، اس کو رب نے پسند کر کے درج کر دیا قرآن کریم میں. مرنے سے پہلے کیا شریک کرتے ہیں، دیکھو اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غوث ہے ولی اللہ. کلمہ بدل دیا ہم نے، کلمے کو بدل کے رکھ دیا. بے شک وہ ولی ہیں، ولی ہی رہیں گے، مگر وہ کلمے میں نہیں جڑیں گے. کلمہ ہی ہے، کلمے میں نہیں جڑیں گے. ان کا درجہ اللہ نے رکھا ہے، ان کے درجے کی ٹھوکر کی نک کو بھی کوئی لگ نہیں سکتا، ان کے اعمال ہم کر نہیں سکتے. تو مگر کلمے میں نہیں جڑے گا، کلمہ نہیں بدلے گا. نہ ٹہرایا، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے. شرک اگر کرو گے خود پہ بہت بڑا ظلم کیا ہوا ہے. ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ جوڑو اور ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کرو. اللہ اپنے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ماں نے پیٹ میں رکھ کے پیدا کیا ہے. اپنے ساتھ کیوں جوڑا ہے، دیکھو کہتا ہے ماؤں کا دل. میں اس لیے خوش ہوں، لوگ کہتے ہیں میں عورت کیوں بنایا، میں کہتی ہوں مجھے عورت بنا کر بہت بڑی نعمت دی ہے. نہر زبیدہ کو کل میں نے کسی کو کہہ رہی تھی، نہر زبیدہ کی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. نہر زبیدہ مکے میں کیا کہتے ہیں، عراق سے کھوتی ہوئی آئی عورت، وہ ہارون رشید کی بیوی تھی. وہ 10 سال تک کھدائی کر کے نہر بنائی، اس نے پانی مہیا کیا. عرفات تک پانی، آپ عرفات کو جاتے ہیں، مکہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وہ سب چیزیں معلوم ہی نہیں ہے. ایک عورت نے یہ کام کی ہے. کروڑوں کے ملینز بلین ٹریلینز پوری دولت اس نے ڈال کے بنا کے دفتر لا کے دیے تو نہر میں ڈال کے بولی، کیا بولی اس نے، کیا مسئلہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. زبیدہ نے کہا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ایک عورت ایسی ہے، ہم کیسی عورت بنیں گے. ایک عورت ایسی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دولت لٹا دی اس نے، وہ کیسی عورت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال میں بیوہ ہو گئی، 60 پر 3 سال تک پوری زندگی مکے میں ٹینٹ لگا کر دین پھیلاتی رہی، صحابات کو دیتی رہی، سب کو پھیلاتی رہی. وہ بیوی کیسی ہے.
وہ بیویاں کیسے ہیں جو منبر بنائی تھی، وہ بیوی کیسی ہے سمیہ جو اپنے چیر پھاڑ کے شرمگاہ پہ تک پیر ڈال کے مارا تھا اس نے، خنجر مارا تھا اس نے، وہ کیسی بیویاں ہیں، ہم کیسی عورتیں ہیں، لہو الحدیث خرید کے بیٹھے مزاروں میں درگاہوں میں اگر بتیاں جلاتے ہوئے. اس نے سلوک کیا اور ماں باپ نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے کیوں ماں باپ کو کہا ہے، دیکھو یہیں پہ کہہ دیا اللہ نے رچا دیا، قرآن رچا دیا، جیسے بچڑے کی محبت رچی تھی ہمارے دلوں میں رچا دیا ہے قرآن کو بسم اللہ تعالی. کمزوری پہ کمزوری، اب کیسا کمزور ہوتا ہے، پیٹ کیسے سست ہو جاتی ہے، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ماں کو سب کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہوتا نہیں، 9 مہینے تو پیٹ ہی اٹھایا نہیں جاتا. میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتی کہ کئی کناروں پہ بیٹھا کرتی تھی. دبئی میں کوئی نہیں تھا میرا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اپنے رشتے بھی ہاتھ دے دیتے ہیں، کوئی نہیں رہتا ہے، بس اللہ کافی ہے. بس پیٹ پہ وزن اٹھاتی ہے، پھر 9 مہینے وہ ڈھوتی ہے، پھرتی ہے، پھر خون چوستا ہے بچے یاد رکھیں، انشاءاللہ ایک شارٹس بنا کے بھیجوں گی میں اس کے بارے میں انشاءاللہ. کم از کم ہمارے بچے سمجھ کر فرما بردار بنے اللہ تعالیٰ کے. پھر اس کو 2 سال تک دودھ اپنا خون پلاتی ہے، دودھ 40 قطرے خون سے 1 قطرہ دودھ بنتا ہے، پلاتی ہے ماں، مگر خون چوستے ہیں، مگر بڑے ہو کے ماں کا خون چوسنے لگ جاتے ہیں کہ میرا شکر کر اپنے ماں باپ کا، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اپنے بچوں کو بولو شرک نہ کریں، بار بار بولو شرک نہ کریں. شرک صرف وہ نہیں ہوتا کہ درگاہ کو چلے گئے، شرک وہ نہیں ہوتا کہ بت پرستی کرے، شرک وہ نہیں ہوتا، شرک وہ بھی ہے کہ پیسہ کی پوجا کریں، شرک وہ ہے اپنی خواہشوں کی کریں. کئی چیزیں کے کئی طریقے ان سب سے جان چھوڑائیں. اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں تو تو میرا شریک ٹھہرائے. جس نے تجھے کوئی علم سند نہیں تو ان کا کہا نہ مان اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بسر کر. اگر تیرے ماں باپ شرک کرنے کے لیے اگر بولیں گے، درگاہ کو آنے کے لیے اگر بولیں گے، سن رہے ہو، درگاہ کو آنے کے لیے اگر بولیں گے، شرک کرنے کے لیے بولیں گے تو ان کی بات کو نہیں مانو، اچھے طریقے سے اخلاق سے. جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا ابتی، یا ابا جان شرک نہ کریں، ایسے نہیں ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، دین میں ایسا نہیں ویسا نہیں. امی جان ایسا نہیں کرو، آپا جی ایسا نہیں جو، آپا جی ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، چھوڑ ڈالو، سب کو چھوڑ ڈالو، اللہ کو مان جاؤ، چھوڑو اپا موت ہمارے قریب ہے، سب کو چھوڑ دو، اللہ کو پکڑ لو. اتنی نمازیں آپ کرتی ہو، اتنا پردہ کرتی ہو، چھوڑ دو پوری درگاہ. درود جہاں بیٹھے پڑھو، کروڑوں پڑھو، اللہ ان تک پہنچا دے الحمدللہ، پہنچا دے اللہ تعالیٰ. اچھے طریقے سے بسر کر اور اس کے راستے کی پیروی کر اور رجوع کرے میری طرف، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، میرے پاس ہی تو تمہیں آنا ہے. تو میں تمہیں آگاہ کروں گا. اللہ ہمیں آگاہ کر کے شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اے میرے بیٹے، اگر برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، میں کہتی ہوں نا سورہ لقمان جو پڑھے وہ سدھر کے رہے. میں سدھری اسی میں ہوں، میں سدھری اسی میں ہوں. پوچھو ان کو، میرے گھر میں سونے کا تابوت بھی ہے، سونے کے چاندی کے پنجے بھی ہیں، بٹھاتے بھی ہیں، علم بھی ہے، 11ویں بھی ہے، 12ویں بھی ہے. غربا روز آتے ہیں، روز کھاتے ہیں، روز میلہ لگتا ہے، روز جاتے ہیں. منوں کے کھانا پکتا ہے، گلیاں بند ہو جاتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں. سالیں گزر گئے، میں کبھی وہاں کا کھانا پانی نہیں لے رہی ہوں، دانا منہ میں نہیں رکھ رہی ہوں. میں اسی سورے سے سدھری ہوں، اسی سورے سے میں کوشش کر رہی ہوں جمعہ کے دن کہ آپ سب میں اگر ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عذاب میں ڈال دے گا. یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوگا، اے میرے بیٹے، اگر برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، پھر وہ کسی سخت پتھر چٹان میں پوشیدہ ہو یا آسمان میں ہو، آسمان میں اگر گناہ کیا ہے، زمین میں اگر گناہ کیا ہے، سمندروں میں گناہ کیا ہے، کہیں چھپ کے گناہ کیا ہے، پہاڑوں میں کہیں بھی کیا ہے، وہ گناہ اللہ کے آگے رائی اتنا بھی آ جائے گا. سورہ کہف میں ہم نے پڑھ چکے ہیں، ہر بات مخفی باتیں اس کتاب میں ہم نے درج کر لی ہے. پوشیدہ یا آسمان میں سے زمین میں سے پوشیدہ ہو، اللہ اسے لیے آئے گا، حاضر کر کے سامنے لائے گا. اور ایک قصہ میں ہم بتاتے چلوں، ایک انسان تھا، اس کے بچے تھے، کئی بچے تھے، اور وہ ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ. تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، وصیت کیا. وصیت کے تب وہ وصیت کی بات بتاتی ہوں. وصیت کرتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو مجھے پورا جلا ڈالو، جلنے کے بعد ہڈیاں رہ جاتی، ہڈیاں کو بھی جلا ڈالو، ہڈیاں میں پوری طریقے سے جتنا بچت ہوتا ہے بار بار جلا کے ختم کر ڈالو، ختم کر کے آدھی رات سمندروں میں بہا دو. کتنے
سمندر ہیں سب میں بہا دو، آدھے ہواؤں میں اڑا ڈالو، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ ہوں. میں ڈرتا ہوں، اس کے سامنے کھڑنا نہیں چاہتا ہوں. مقصد کچھ اور تھا ان کا. ڈرتا ہوں میں سامنے کھڑنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہ دے. میں بھی ڈرتی ہوں، میں بھی بہت زیادہ ڈرتی ہوں. اس لیے میں پوری دعا کرتی ہوں. اب سب کو پڑھانے کے بعد ایک ہی چیز میں مانگتی ہوں، میرے لیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اتنی دعا کرنا آخری وقت ریاض الجنہ میں ہو، تاکہ وہاں پہ ہوں تو بھی بخشش نہیں ملے گی، مگر پردے کی حالت میں مر کے ایک چیز میں تجھے دینا چاہتی ہوں. میں پردے کو بڑا سنبھالا، بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے اللہ. آمین آمین. اتنی کوشش کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، شرک نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے پورا اس کو بنایا، پورا بنا کے راکھ پوری اکٹھا کر لیے، 7 سمندروں میں سے اکٹھا کر لیے، ہواؤں میں سے اکٹھا کر لیے، بنا کے پوچھے تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو نے وصیت ایسی کیوں کی. اے اللہ میں بہت گنہگار تھا، میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، بہت ڈر تھا، تیرے ڈر نے مجھے کام کرنے کیا. میں تجھ سے بہت ڈرتا ہوں اللہ، تیرے سامنے میں کھڑنے سے ڈرتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اس کو جنتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا تجھے جنت میں نے بخش دیا، عطا کر دیا. جنت عطا کیا، بخشا نہیں ہے، جنت عطا کیا. جنت گناہوں کو بخش دیا، جنت کو عطا کر دیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، جس طریقے سے بھی مرو گے، جہاں بھی مرو گے، جہاں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا. یہی دلیل یہاں بھی ملی ہے. بے شک اللہ باریک سے باخبر. اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. دعائیں بھی مانگو، اللہ وقت پہ خود اٹھ کے جائیں، خود پڑھیں، خود حفاظتی کریں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں. تو اس پر جو افطار پہنچے اس پر صبر کریں. بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. بڑی ہمت ہی تو صبر کرنا. کوئی گالی دے رہا ہے فار ایگزامپل، اب یہ بچی ہے فار ایگزامپل، باہر جا رہی ہے بچی، بیٹے وہاں پہ نہیں کھیلو بیٹے، فار ایگزامپل کوئی بچے کھیل رہے ہیں، میں جا کے کہتی ہوں یہاں پہ نہیں کھیلو بیٹے، یہ نہیں کھیلو، کرکٹ نہیں کھیلو، کچھ زور سے شور نہیں کرو. ہمارے گھر میں درس القرآن، آنٹی جاؤ دروازہ بند کر کے ڈال لیو اگل. ہمیں کیا بول رہی ہیں؟ بولیں گے نا بچے. ذلیل ہوتے ہیں نا ہم لوگ. یہ ذلت کے لیے رک جاؤ، آپ نہیں کہیں گے گڑیا ویری گڈ گرل، یو آر ویری گڈ گرل. اوکے سمجھ رہے ہو؟ صبر سیکھو. ذلت فار ایگزامپل اب میں نے پرسوں کہا نا، رمضان میں یہاں تک ران نظر آ رہی ہے، اٹھائے بیگ بیچ میں رکھے، عورت چلا رہی، آگے دوڑ کے جا کے کہی جی سلام بھی نہیں کری، اللہ مجھے معاف کر دے، جی ذرا کپڑے سیدھے کر لو اوپر تک، اٹھ جان دے، کیا کرنا، چھوڑو جاؤ تمہارا دیکھ لے کو. میری ذلت ہوئی نا، میری ذلت ہوئی نا، میں ذلیل ہوئی نا. گاڑی سارے دیکھ رہے ہیں، مرد عورتیں سب دیکھ رہے ہیں. بولی اللہ تو شاہد ہے میں تیرے لیے کری ہوں. تو یہ چیزوں کے لیے تیار ہو، صبر کرو، صبر کرو. فار ایگزامپل ایک عورت کو میں کچھ بھی میں بولوں گی، اٹھا مجھے کچھ بولیں گے، مگر میرا ہے قانون اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مجھے بولنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، بدکاری سے روکنا ہے. صبر ہمیں، صبر یہ نہیں، صبر خبر بھی بن جاتی ہے، معلوم خون پینا پڑتا، مجھے معلوم کتنا خون پیتی ہوں میں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیو، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اللہ نے خود کہا ہے بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر کرنا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اور تو لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو. اب ان کو بات کرتے کرتے بولو کیا ہو، ٹیڑھا میں نے کر لی. ٹیڑھا رخسار نہ کرے، رخسار سیدھا رکھے، اچھی بات کریں، رخسار ٹیڑھا نہ کریں. کبھی میں غصہ آ جاتا تو کیا کرتی، منہ موڑ لیتے. مجھے بھی کبھی غصہ جان ایسا ہوتا جگہ خالی کر ڈالوں، پھر سوچتی ہوں یہ چیزیں سوچ کے خاموش کھڑ جاتی ہوں وہاں پہ. سمجھ میں آ رہے نہ؟ چل بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی اترانے والے کو. ہم اتراتے اپنے علم پہ ہیں، ہم اتراتے اپنے مال پہ ہیں، اتراتے اپنے کھانے پہ بھی ہیں، اتراتے اپنی خوبصورتی. میں کھانا بنے، اب رمضان میں بہت چل رہا ہے، میں کھانا بنے جیسا کوئی نہیں بناتے. کسی نے کل چھوٹی سی غلطی بھی کی، میں سموسے بنے جیسے کوئی نہیں بناتے. اب میرے سے بھی ہو جاتا ہے، میں اچار گوشت بنے جیسا کوئی نہیں بناتے. انا کو ختم کریں گے ہم اس رمضان میں، انا کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. خود پسند کو اپنی رفتار میں میاں نہ روی رکھیں، بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے نہ جائیں، سینہ ہل جائے گا عورتوں کا. مرد کو بھی بھاگنے کی اجازت نہیں، صرف رمل میں ہے، وہاں پہ رمل کرنا ہے مکے میں 3 بار، صرف مرد کریں گے، عورتیں نہیں کریں گے. ہم عورتوں کو، ہم سب کو، مردوں کو میاں نہ روی کہیں. بات کریں تو ایسے فاسٹ نہ کریں. میں بولی تم نہ جاؤ، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بولی میں آپ کو، وہ بھی نہیں، میاں نہ روی میں رہ جائے.
نہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا نا، میں کر کے دکھاتی چھڑاتی ہوں، اللہ گواہ ہے، میں کر کے دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میانہ روی کر لیں، چلن میں بھی میانہ روی، بات چیت میں میری میانہ روی، ہر چیز میں، مگر ذکر میں افضل تر اعلیٰ زیادہ، اور اپنی آواز کو پست رکھیں، زور سے نہ کریں، گدے کی آواز کے جیسے بھی چیخا نہیں مارے، نہیں جی، نہ غصہ آ گیا تو بچے پہ میں بھی نماز کو دیری کریا، صبح ہی کر رہی تھی میں، جا رہی نہیں جا رہی، انسان کیا میری نہیں کیا، مجھے زندگی ملتی ہے کیا، میں مرنا نہیں کیا، مجھے ایک ہی تو زندگی ملی، یہ زندگی میں تو کمانا، میرا وقت ضائع ہوتا اٹھانے کے لیے، تم خود کیوں نہیں اٹھتے، میں شروع کر ڈالی تھی، اب یہ بات یاد رکھ کے چپ ہو جانا پڑتا ہے، تو کرتے کرتے یاد آتی ہے بات، فوراً اپنے آپ کو کنٹرول یوں میوٹ ہو جاتا ہے، اپنی آواز کو پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندہ آواز گدے کی آواز ہے، اللہ اکبر، ومن کفر ومن ومن یشکر فإنما، آیت نمبر 12 بیچ میں سے، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان بے شک شرک، اب یاد نہیں ہوگی آیت، یاد دلانے کے لیے کری ہوں، ان بے شک شرک، ان الشرک لظلم عظیم وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ولا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. یہ کئی لوگ بتاتے ہیں یہ آیت کو پڑھنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی ایسا لکھا نہیں ہے، ایسی غلطی نہ کریں. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصیر خدک للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نہ بلند کریں، وہ بھی آگے آئے گا. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك، آیت الکرسی میں آتا ہے فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم
وَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا باسكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، یعنی تمہارے حوالے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں اپنے ظاہر پوشیدہ نعمتیں بھرپور دیں، حد سے زیادہ دی اللہ تعالیٰ، حد سے زیادہ دیے اللہ تعالیٰ، حد سے زیادہ دیے، بہت دیے. ساری امت کی طرف سے میں شکر ادا کرتی ہوں، سارے بندوں کی طرف سے میں شکر ادا کرتی ہوں، جو ناشکری کرے ان کی طرف سے بھی میں شکر ادا کرتی ہوں. تو راضی ہو جا اللہ، بہت سارا دیا ہمیں، جنت میں دے، تیرا دیدار عطا کر دے، تیرا دیدار عطا کر دے. لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے. ابھی کوئی جاؤ درگاہ کے بارے میں بیٹھو باتیں کرو، نہیں ایسا نہیں ویسا، علم نہیں ہے مگر جھگڑتے ہیں، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے، قرآن کے علم کے بغیر جھگڑتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں، پر ہم نے اپنے باپ دادا کو نہیں پایا. ہمارے باپ دادا پنجے بٹھاتے تھے، ہمارے باپ دادا 11ویں 12ویں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا پور کے فاتحہ کرتے تھے. جھگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں جواب دے رہا ہے ہر چیز کا؟ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو اور جو جھکا دے اپنا چہرہ، سر تسلیم کم کر دے اللہ کی طرف اور نیکوکار ہو تو بے شک اس نے مضبوطی سے حلقہ، اگر کوئی بولے بھی ایسے آپ کو، اگر نیکوکار بن جاؤ گے آپ اپنا حلقہ مضبوط پکڑ لو گے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو گے، تھام لو گے. اللہ کی رسی ایک آسمان میں ہے، ایک زمین میں ہے، اللہ آپ تھاما ہوا ہے، نیچے قرآن ہمیں دیا ہوا ہے. آیت نمبر کیا ہے یہ؟ اللہ کی رسی، آیت نمبر بولو، یاد کرو. اسی لیے یاد کرنے میں، ذلیل کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، یاد کرانے کے لیے کر رہی ہوں. صحیح ہے، لکھو پھر یہاں پہ لکھو، پھر یہاں پہ لکھو آل عمران 103 لکھو. یاد ہوگا، 2-3 بار کرتے ہو. عروۃ الوثقیٰ کے پاس لکھو، عروۃ الوثقیٰ کے پاس لکھو. نہیں لکھو گے تم کفر کرو گے، یاد رکھنا. ٹیچر یہاں وہ ہیں دو نیچے، فقط استمسک بعروۃ الوثقیٰ 103. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسی ہے، قرآن ایک رسی ہے، جو اللہ کو تھامنا ہے تو قرآن کی بات پہ چلو، تم تھام لو گے. اب میرے پورے خاندان میں نے کوشش کی نا، باپ دادا کی بات کو چھوڑا، رشتوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، میں نے اپنے رب کی رسی کو تھاما ہوا ہے نا. اور اللہ کی طرف سے تمام کاموں کا انتہا. کفر کرتے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ضرور جتلا دیں گے جو وہ کرتے تھے. بے شک اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، میرا بھید بھی جانتا ہے، ہم سب جو بیٹھے ہیں سب کے بھیدوں کو اللہ جانتا ہے. اور انہیں تھوڑا چند روزہ فائدہ دے گا، پھر انہیں کھینچ لائے گا. کیسے کھینچ کے لاتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں. کیسے آپ جواب دو، کیسے کھینچ کے لائیں گے جہنم میں؟ منہ کے بل، گھٹنوں کے بل، اور جانوروں کے جیسے کھینچ کے لائیں گے. جانوروں کو جیسے کھینچ کے لاتے ہیں، جانور آنا نہیں چاہتے، بکرا کیسے زمین پہ لیٹ جاتا ہے ویسے جانوروں کے جیسے لائیں گے. اگر تم ایسے بننا چاہتے ہو کیا؟
ہم ایسے بننا چاہتے ہو کیا؟ تو مان لو اللہ کی بات. اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا، یقیناً کہیں گے اللہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں سر نہیں جھکاؤ آپا، اللہ کے لیے سر جھکانا ہے. نبی پہ درود و سلام ہے. سر نبی پہ جھکائے تو نبی خدا بن گئے، یہی تو شرک ہے. آپ فرما دیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، بلکہ ان کے لیے اکثر نہیں جانتا. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے. بے شک اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، تمام غنی ہے، پیسے والا ہے، تمام حمد والا ہے. اردو چھوڑو، عربی میں مانا ہے آپ کے. غنی ہے وہ، بہت رئیس ہے. حمد میں، تعریف میں سب سے اس کے سوا کوئی کسی کی تعریف ہی نہیں ہے. اگر یہ ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں قلم بن جائیں. اب یہ سورہ کہاں کس میں ملے گا؟ سورہ کہف میں بھی ہے سورہ 109. کہف ہم پڑھ رہے ہیں نا. 109 آخر میں آتا ہے نا دو قل، اس میں اللہ تعالیٰ قلم بنا لو. تمام قلم بنا لو، تمام سیاہی بنا لو اور سمندر لے کے آؤ. اور ایک ایکسٹرا ہوگی یہاں پہ دیکھو، قلمیں ہو جائیں، سمندر اس کے سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ غالب حکمت والا ہے. نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنے والا، اور نہیں ہے تمہارا جی اٹھانے والا. مرنے کے بعد کون اٹھائے گا؟ اللہ نے کہہ دیا ایک ولی، ایک بزرگ، ایک نبی بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتا. مکھی اڑ گئی تو پکڑ نہیں سکتا. اور عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مکڑی کا جالا جیسا ہے، اتنی ہی مدد ہے تم کو، اس سے سوا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا مگر جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا. بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى، اجل مسمى ایک مدت تک. ان اللہ بما تعملون خبیر ذلك بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الكبیر. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاته ان فی ذلك لآیات لكل صبار شکور. اذا شريرا موج كالزلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل قتار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ذرا سیدھا سلا دو بچی کو. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں؟ کیا کوئی نبی کرتے ہیں؟ کوئی ولی کرتے ہیں؟ نہیں نا. اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک چلتے رہتے ہیں مدت مقرر روز قیامت تک. اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر ہے، اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے کہ اس کے سوا جس کی پرستش تم کرتے ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرو، سب باطل ہے. اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے، پانی میں کیسا کتنا وزن اٹھاتا ہے، کشتی کے اندر کتنا سامان رہتا ہے. اللہ چاہے تو ڈوب جائے گی تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھاتا ہے. بے شک اس میں ہر شے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. اور جب موج ان پر سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، خاص کر اس کے لیے دین عبادت میں، اس کے لیے عبادت. پھر جب اس نے انہیں خشکی کی طرح بچا لاتا ہے تو اس کو کوئی میانہ
رواں رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا سوائے ہر عہد شگن نا شکرے کے۔ اللہم انی اللہ ذکر کا شکر کا حسن عبادت۔ اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو جس دن ناکام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے۔ اب کیسے کام آئیں گے بزرگان دین؟ اللہ نے کہہ دیا کوئی کام نہیں آئیں گے، نہ نبی آئیں گے نہ ولی آئیں گے، سب ڈیٹیل سے کہہ دیا کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دیں، اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ سے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اب یہ بات پہ لوگوں نے بتنگڑ بنا کے رکھا ہے۔ آج ڈاکٹرز کو معلوم ہوتا ہے بچہ کیا پیدا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہونا ہوتا وہ ہوتا ہے، بچے کی قسمت معلوم ہوتی ہے، بچہ کب تک مرے گا، کب تک جیے گا، کب تک رہے گا، یہی تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ کوئی شخص کو وہ کل کیا کرے گا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پہ وہ مرے گا۔ مجھے بھی نہیں معلوم کہاں مروں گی، مگر امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ ریاض الجنہ میں ماریں گے۔ یقین کے ساتھ دعا کرتی ہوں، اللہ عالم۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ سجدہ الف لام میم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں پڑھتے تھے، پورا ایک رکعت میں پڑھتے تھے، دوسرا ظہر پڑھتے تھے، اور آپ فجر میں بہت محبت تھی ان کو، ہر رات کو پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے جو اس سورے سے محبت جو نبی نے کیے ہیں ہم بھی کریں گے، اس کو روز بنا ناغہ پڑھے سوئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا کریں گے۔ اس میں بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ قبول کر لے۔ سورۃ سجدہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء۔ جو بی بی آئی تھی وہ پورے شرک میں ڈوبی ہوئی ہیں، جنات کے ساتھ، موکلات کے ساتھ، موکلات آگے پیچھے لے کے گھومتی ہیں۔ ویسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی طرف بھیجتا ہے۔ ایک ایک معجزے ایک ایک دن دیکھ رہی ہوں میں، اللہ اکبر۔ افلا تتذکرون، اعوذ باللہ، افلا تتذکرون۔ یدبر الامر من السماء الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ بدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم اللهم اجرنا من النار من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ تکبر نہیں کرتے، ہم سجدہ کریں گے، سجدہ تلاوت۔
الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب قرآن کو نازل کرنا تمام جہانوں کی پروردگار کی طرف سے ہی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے گڑھ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، بلکہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سچا ہے یہ قرآن، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی تک کوئی نبی وہاں پہ نہیں آئے تھے، باقی نبی عرب کے باہر ہی تھے تم سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور جو ان کے درمیان میں 6 دن میں پھر اس نے عرش پر قرار کیا۔ اللہ نے 6 دنوں میں بنائے۔ 6 دن کون سے ہیں؟ ہمارے جیسے دن نہیں، یہاں پہ آتا ہے دیکھو قرآن بہت پیارا، اب سمجھنے کا دور آ گیا ہے۔ تمہارے لیے اس کے سوا نہیں کوئی مددگار، نہ سفارش کرنے والا۔ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہر کام کی تدبیریں کرتا ہے آسمان سے، زمین پہ تدبیریں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ لکھ لیں گے اب بھائی اب آ رہا ہے، اب ہمارے لیے آج رات سے شروع ہو گیا ہے، 10 دن میں ایک رات آئے گی، اور رات کو ڈھونڈ لو، 80 پر 3 سال کی زندگی ہوگی، یاد رکھ لو، اور ایک دن اللہ کا 1000 دن کے برابر ہے زمین تک، اس لیے قیامت اب تک آئی نہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں زمین تک، پھر وہ کام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال کی ہے، اسے حساب سے جو تم شمار کرتے ہو، ایک دن 1000 سال وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب مہربان، اور جس نے ہر شے خوب بنائی ہے، اس نے پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، پھر اس کی نسل کو بے قدر پانی سے، پھر اس کی قدر جو مینا ہوتا ہے، بے قدرہ پانی ہوتا ہے، اس سے بنایا۔ اس نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا، اس میں پھونکی اپنی طرف سے روح، اور تمہارے لیے کان۔ اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، اللہ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی ہے۔ ہم کتنے شکر گزار ہونا چاہیے، ہم کتنا اس کا شکر کرنا چاہیے۔ ہم روح ہی تو انسان ایمان والا ہو جاتا ہے تو دنیا ہی اسے اچھی نہیں لگتی، اللہ ہی اللہ لگنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی روح اس کی طرف کرو، اس کی روح کو اس کی طرف کرتے چلے جاؤ، ایک دن اسی کی طرف جانا ہے۔ جہاں پہ دل رہنا ہے وہاں پہ دل لگاؤ۔ یہ گھر میرا نہیں تو میں دل نہیں لگاؤں گی، جو گھر میرا ہے میں اسے دل لگاؤں گی۔ اور تمہارے لیے کان بنائے، سب سے پہلے میں نے کہا نا پیٹ میں کیا بناتے ہیں؟ کان بناتے، جو لٹکا کر ہلا ہلا کے مردوں کو بے قرار کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں سب کو معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں۔ اور دل بنائے، اللہ نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، دل سے اگر لگاتے ہو تو قرآن تم میں آئے گا۔ یہ 3 چیزیں نہیں اگر کریں گے تو تم کو قرآن سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئے۔ دل کہیں اور، کان کہیں اور، آنکھ اگر کہیں، آپ قرآن بالکل نہیں پائیں گے۔ تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا نئی پیدائش میں آئیں گے، بلکہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہوں گے۔ آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جب تم پر مقرر کیا جاتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، سمینا فرجینا، ہمیں لوٹا دے، ابصرنا و سمینا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں لوٹا دے، ہم اچھے عمل لے کر آئیں، ہم اچھے عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والوں میں ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں، اب یہاں پہ آپ کر لو، اب ہم نے سن لیے، ہم نے کسی کی موت دیکھ لیے، ہم اب سدھر جائیں گے، اب جانے سے پہلے اچھے ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے، کون نیک کون بدکار لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن سے پہلے، کون نیک کون بدکار لکھ دیا، اس کے مطابق آپ بنتے رہیں گے۔ پھر بھی دعا مانگتے رہیں اللہ ہمیں بنا دے، میری طرف میں البتہ جہنم کو ضرور بھر دوں گا، اکٹھے جنوں اور انسانوں سے، انسانوں کو بھی بھرتا ہے، جنات کو بھی بھرتا ہے، دونوں کو بھی بھرتا ہے۔ تم اس کا مزہ چکو جو تم نے بھلا دیا تھا اپنے دن کی ملاقات کو، حاضری کو، اللہ کے سامنے حاضری کو تمہیں بھلا دیا، جو تم کرتے تھے اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکو۔ اس کے سوا نہیں کہ ہماری آیتوں پر وہ ایمان لاتے تھے، جب انہیں یاد دلائی جاتی تو سجدہ سجدے میں گر پڑتے۔ کیا ہے یہاں پہ؟ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے۔
سجدے میں گر پڑتے اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ بات ہو رہی ان کی نا تکبر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کی بات آتی تو سجدے میں گر جاتے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، سبح بحمدی، پاکیزگی کی تعریف بیان کرتے تھے، اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ اللہ ومن نزل من اللہ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّإِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، کیا وہ نہیں سنتے؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اسے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، ڈھکیل دیے جائیں گے جہنم میں، انہیں کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور جس کو تم جھٹلاتے تھے اور بتا ہم انہیں ضرور چکائیں گے کچھ عذاب نزدیک دنیا کا، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے۔ دیکھو دنیا میں آپ کو آفتیں آ رہی، مصیبتیں آ رہی تو یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ ہم نے بڑے عذاب سے بچا رہا ہے تاکہ ہم توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کی طرف ہو جائیں، اس لیے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ شاید وہ لوٹ آئیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیت سے نصیحت کی گئی پھر اس نے اسے منہ پھیر لیا۔ بے شک ہم مجرموں سے انتقام بدلا لینے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی تو اس کے ملنے کے متعلق شک میں نہ رہے۔ ہم نے اسے پناہ دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور جب ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس بات میں اختلاف کرتے تھے، کیا ان کے لیے حقیقت موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے قبل کتنی امتیں ہلاک کر دی؟ کیا ہدایت ہمارے لیے بھی کافی نہیں ہے؟ کیا ہم بھی مر جائیں گے؟ کیا ان کے گھروں میں چلتے پھرتے بے شک ان میں نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں ہیں سب باتیں؟ یہ نشانیاں سب سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی چلاتے رواں کرتے ہیں، پھر اس میں ہم کھیتی نکالتے ہیں، اسے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اس سے مردہ زمین زندہ ہو رہی، زندہ زمین مردہ ہو رہی، تو تم بھی مر جاؤ گے پھر زندہ ہوگے؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا، قیامت دے کر کوئی ایمان لائے تو نفع نہیں دے گا، اور نہ مہلت دیے جائیں گے، پس تم ان سے منہ پھیر لو اور تم انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ اب یہاں پہ میں روکتی ہوں اور پوجوز شام میں کرتے ہیں۔